بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقام السادس فی کون الامامت لطفا ورحمہ ولا سطرۃ فیہ۔ خوب توجہ فرمانی ہے۔ امامت کے مسئلہ میں ہم ابھی تک یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ ہم یہ بات بیان کر چکے کہ امام کا معین کرنا اللہ کا فعل ہے۔ ہم اس بات کو بھی بیان کر چکے کہ امام جانشین نبی ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو بھی بیان کر چکے کہ ہمارے ائمہ اثنا عشر یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں۔ شریعت لانا نبی کا کام ہے، حفاظت کرنا وہ امام کا کام ہے۔ یہ بات بھی ہم واضح کہہ چکے کہ امام نبی نہیں ہوتا، امام پر وحی نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ آج جو بحث ہے مقام سادس میں وہ ہے کہ الامامت لطف، کہ امامت اللہ کا لطف ہے۔ دو تین اصطلاحیں ہیں، ان کو آپ پہلے لکھ لیں تاکہ آپ کو پھر بعد میں مشکل نہ ہو۔ مثلا لطف کسے کہتے ہیں؟ علماء علم کلام جن کو متکلمین کہا جاتا ہے، یہ تعریف یہ کرتے ہیں: ما یقرب العبد الی الطاعۃ ویبعدہ عن المعصیہ۔ ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی اطاعت کے قریب کرے اور اس کی معصیت سے دور کرے، یہ لطف کے دائرے میں آتا ہے، اور لطف اللہ پر لازم ہے۔ یعنی اللہ بندے کے لیے وہ تمام اسباب مہیا فرمائے کہ جن کے ذریعے انسان اطاعت کے قریب اور معصیت سے دور ہوتا ہے۔ اللہ نے جو انبیاء بھیجے وہ بھی اس لیے تھے کہ بندے اطاعت کے قریب ہوں، اطاعت کریں۔ جو کتب آسمانی آئیں وہ بھی اسی کے لطف کا تقاضا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیات بھی ہیں، هو لطیف بعبادہ۔ لطف کا لغوی معنی ہوتا ہے نرمی، مہربانی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں وہ اپنے بندوں پر لطیف ہے، مہربان ہے، تو اس علم کلام کی روشنی میں یہ کہیں گے کہ وہ اپنے بندوں کو وہ تمام اسباب مہیا کرتا ہے جو ان لوگوں کو اس کی اطاعت کے قریب کریں اور اس کی معصیت سے دور کریں۔ لیکن اس کا لطف اس طرح بھی نہیں ہے کہ انسان فاعل مجبور ہو جائے اور فاعل مختار نہ رہے، نہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قاعدہ لطف کے امامیہ بھی قائل ہیں، معتزلہ بھی قائل ہیں، لیکن کچھ دیگر فرقہ اسلامی سرے سے اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم قاعدہ لطف کے قائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر لازم ہے، بئی معنی کہ کسی نے اس پر واجب نہیں کیا یا لازم کیا، یعنی وہ چونکہ قادر مطلق ہے، حکیم مطلق ہے، اس کی قدرت و حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے وہ تمام اسباب فراہم کرے جو بندوں کو اس کی اطاعت کے قریب کریں اور اس کی معصیت سے دور کریں، لیکن وہ اپنے بندوں کو مجبور نہیں کرتا۔
نبوت بھی اسی قاعدہ لطف کا تقاضا تھا کہ وہ نبی بھیجے، کتب آسمانی بھی اسی قاعدہ لطف کا تقاضا تھیں کہ وہ کتب بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امامت بھی اسی قاعدہ لطف کا تقاضا ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے اپنے بندوں پر، اس کی رحمت ہے کہ اس نے خود امام مقرر کیے جو اپنی ہدایت کے ذریعے بندوں کو طاعت کے قریب اور معصیت سے دور کرتے ہیں۔ یہ اس کا لطف ہے، یہ قاعدہ لطف کا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ بڑی کتاب میں شرح تجوید وغیرہ میں جائیں گے تو فلسفی لطف کا معنی ممکن کرتے ہیں، متکلمین لطف کا معنی مقرب کرتے ہیں، پھر ایک لطف کا معنی جو ہے وہ اصلح بھی کیا جاتا ہے کہ ہر وہ شے جو انسان کے لیے زیادہ مصلحت رکھتی ہو، لیکن وہ اسی قاعدہ لطف کے تحت جاتی ہے، قاعدہ اصلح وغیرہ۔ خوب انشاءاللہ وہ یہاں چونکہ ذکر نہیں ہے، اشارہ ہے تو یہ آپ کو پتہ ہو۔ یعنی خود قاعدہ لطف بھی موضوع بحث ہے، ان چیزوں کو رکھنا۔ ہم لوگ اس کے قائل ہیں، کچھ لوگ قائل نہیں ہیں جیسے اشاعرہ وغیرہ۔ لطف سے مراد کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو ایک تعریف بتائی جو متکلمین کرتے ہیں کہ ما یقرب العبد الی الطاعۃ ویبعدہ عن المعصیہ، یہ ایک تعریف ہے، دیگر بھی اس کی۔ اچھا، یہ ہوگی لطف کی بات۔ ایک اور چیز اس عبارت میں ایک لفظ آئے گا، وہ ہے ہدایت۔ ہدایت ہم تو سمجھتے ہیں رہنمائی کرنا۔ ہدایت کے دو معنی ذکر ہوئے ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق، یعنی کسی کو فقط راستہ دکھا دینا، رہنمائی کر دینا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں اس کو اس راستے کے بارے میں رہنمائی کر دوں یا دکھا دوں کہ یہ راستہ ہے آپ کو منزل تک پہنچا دے گا، اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق، صرف راستہ دکھانا۔ اور ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی اس شخص کو جہاں جانا چاہتا ہے وہاں تک پہنچا دینا۔ ان دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ میں نے مثلا نجف جانا ہے تو میں اس کو فقط بتا دوں کہ آپ فلاں ایئر لائن سے جا سکتے ہیں، بائی روڈ جا سکتے ہیں، ویزا ہوگا فلاں، بیٹھے بیٹھے باتوں میں اس کو میں نے سارا سمجھا دیا، یہ ہو گیا اراءۃ الطریق۔ ایک دفعہ ہے کہ میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آپ کو نجف تک پہنچا آتا ہوں، یہ ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ تو ہدایت کے دو راستے ہیں۔ جن لوگوں نے حاشیہ ملا عبداللہ، جس کو شرح تہذیب ہم پاکستان میں کہتے ہیں، ایران عراق میں حاشیہ ملا عبداللہ، اس کے خطبے میں بھی ایک لفظ آتا تھا وَہُدًى بِهِ الِاقْتِدَاءُ يَلِيقُ، وہاں پر بھی یہ ہدایت کے معنی ہمیں استاد سمجھاتے تھے کہ ہدایت ایک معنی ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ یہاں چونکہ یہ دونوں لفظ استعمال ہونے ہیں اس لیے آپ کو گزارش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، ایک ہے ہدایت اور ایک ہو گیا یہ لطف۔ اب ذرا توجہ فرمائیں۔ المقام السادس، چھٹی بحث، چھٹا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فی کون الامامت لطفا و رحمہ، کہ امامت لطف الہی ہے، یہ رحمت الہی ہے، یعنی اس کی رحمت واسعہ اور اس کے لطیف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نظام امامت بندوں کو دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خود فرماتے ہیں بعدما عرفت من شؤون الامامت، ہم نے امامت کے بہت سارے مراتب، منازل، مراحل بیان کیے کہ صرف سیاسی اور اجتماعی سربراہی کا معنی امامت نہیں ہے، امامت ان معنویات کی رہنمائی بھی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ شُؤُونَ الْإِمَامَةِ
عین و شؤون نبوت نبینا عدل وحی، امام کی مراتب، مراحل، مقامات، ذمہ داریاں وہی ہیں جو نبی کی ہیں سوائے وحی کے۔ یہ بار بار ہم بات سمجھا رہے ہیں کہ امام نبی، یعنی جن ائمہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نبی نہیں ہوتا، چونکہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، اور دوسرا امام پر وحی نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس فَكَمَا أَنَّ النُّبُوَّةَ لُطْفٌ وَرَحْمَةٌ، جیسے خود نظام نبوت لطف و رحمت الہی ہے، اسی طرح امامت، یعنی اس کے رحیم و رحمان ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، اس کے لطیف بعبادہ ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اسباب مہیا کرے جو لوگوں کو اس کی اطاعت کے قریب کریں، اور نبی یہی کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ پس جیسا کہ نبوت اس کا لطف اور رحمت ہے، کذالک الامامہ، امامت بھی اسی طرح ہے۔ اس کے یہ ہم نے پیچھے ایک لفظ کہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں اور اپنے بعد بندوں کی ہدایت کا کوئی نظام قائم کر کے نہ جائیں؟ یا اس سے بالا تر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو رحیم اور لطیف ذات ہے، اس نے پیغمبر کی زندگی تک تو لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ اور نظام بنایا، پیغمبر کے بعد پھر وہ نظام ختم کر دیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لطیف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس کائنات میں ایک بھی انسان باقی ہے، اس کی ہدایت کا وہ انتظام کرے۔ خوب، قال الحکیم المطلع المولا محمد مہدی نراکی، شیخ احمد نراکی رحمۃ اللہ علیہ بہت معروف شخصیت ہے، ملا احمد نراکی۔ انشاءاللہ جو حضرات نجف جا چکے ہیں جائیں گے، امیر المومنین کی زری کے ساتھ ایک حجرہ ہے جہاں ان کی قبر ہے۔ یہ ملا مہدی نراکی شیخ احمد نراکی کے والد محترم ہیں، ان کی قبر مبارک بھی وہیں نجف میں ہے، اور اپنا بیٹا یعنی وہ جو صاحب معراج الساعات ہیں ملا احمد نراکی، یہ ان کے والد گرامی ہیں۔ 1128 قمری میں ان کی ولادت ہے اور 1209 میں ان کی وفات ہے۔ خوب نجف مدفون۔ ان کی کتابیں ہیں اور یہ فلسفی بھی تھے ماشاءاللہ۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، کہ ان رتبۃ الامامت قریب برتبۃ النبوہ، کہ امامت کا رتبہ نبوت کے رتبے کے قریب قریب ہے۔ فرق فقط اتنا ہے، فرق کیا ہے؟ کیا کہ ان النبی مؤسس للتکالیف الشرعیہ، نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، یعنی شریعت کی بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ بنیاد سے مراد یہ ہے انہو جاء بالشریعت والاحکام والاوامر والنواہی من جانبہ تعالی ابتداء، کہ نبی اللہ کی طرف سے احکام حلال حرام اوامر نواہی لے کر آتا ہے، یعنی اللہ اپنے احکام وہ نبی پر نازل کرتا ہے اور نبی اللہ سے لیتا ہے۔ والامام یحفظھا، امام کا کام ہوتا ہے ان احکام شرعیہ، ان اوامر و نواہی کی حفاظت کرنا، حفاظت کرتا ہے۔ وَيُبْقِيهَا بِعُنْوَانِ النِّیابَہ، اور ان کو بعنوان جانشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہوتا ہے۔ یہ البتہ انہوں نے کہا ملا محمد مہدی نراکی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر بات وہی ہوگی جو ہم نے پہلے کی ہے کہ امام نبی نہیں ہوتا، صاحب شریعت نبی ہوتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے، بانی شریعت نہیں ہوتا۔ بانی شریعت وہی نبی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ان فی الامامت کالنبوت مراتب من اللطف والرحمہ،
التی تقتضیہا رحیمیتہ تعالی و کمالہ المطلق۔ امامت بھی نبوت کی طرح لطف الہی اور رحمت الہی کے مراتب میں سے ایک ہے۔ اس کا رحیم ہونا، اس کا کمال مطلق ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سلسلہ نبوت شروع کرے، وہی تقاضا کرتا ہے کہ ایک نظام امامت بھی قائم کرے۔ یہ اس کے لطیف، اس کے رحیم، اس کے رحمان اور کمال مطلق ہونے کا تقاضا چاہیے۔ پس فاصل وجود الامام، لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ ایک ہے وجود امام کہ اللہ نے ایک انسان کامل کو بطور امام معین فرمایا، یعنی اصل وجود امام یہ لطف ہے، یہ اس کا لطف ہے۔ لطف وہی ہے کہ امام ہوگا، ہدایت کرے گا۔ فَإِنَّهُ إِنسَانٌ کامل، چونکہ اس نے اپنے بندوں کے درمیان امام ایک انسان کامل ہے۔ امام میں کوئی عیب و نقص اس طرح نہیں ہوتا کہ انسان کامل ہوتا ہے۔ خوب، كَمَا أَنَّ تَصَرُّفَهُ فِي النَّاسِ بِهِدَایَتِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى مَا فِيهِ الصِّلَاحُ وَالسَّعَادَةُ۔ اب انسان لوگوں میں تصرف کیا ہوتا ہے؟ پوری توجہ، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی ارشاد، صحیح رہنمائی، کس طرف؟ اِلیٰ مَا فِیہ الصِّلَاحُ، جس کام میں لوگوں کے لیے مصلحت ہو، سعادت ہو، وَتَدْبِیرِ شُؤُونِہِمْ وَمَصَالِحِہِمْ، ان کے نظام اور مصالح کو تدبیر یعنی درست کرنا، ان کی سیٹنگ کرنا، اقامت العادل، لوگوں کے درمیان عادل کو قائم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، بربریت کو ان سے ختم کرنا، وَتَزْکِیَتُہُمْ، لوگوں کو تزکیہ کرنا یعنی زہد و تقوی کی طرف دعوت دینا، حفظ الشریعہ من التحریف، شریعت کو ہر قسم کی تحریف سے، کمی سے، زیادتی سے محفوظ کرنا، ازالت الشبہات، لوگوں کے اذہان میں جو شبہ ہیں ان کو زائل کرنا، تفسیر الکتاب، قرآن مجید کی تفسیر کرنا، مشتبہات کو واضح کر کے بتانا، یہ سارے کے سارے الطاف اخر، یہ وہ جو امام، وجود امام اللہ کا لطف تھا، یہ سارے مزید اس کے لطف ہیں، لطف در لطف ہیں۔ ایک ہے وجود امام، وہ لطف ہے، پھر لوگوں کی ہدایت کرنا، ان کی رہنمائی کرنا وغیرہ، یہ بھی اس کے لطف ہیں۔ التی یقتضیہا کمالہ المطلق ورحیمیتہ المطلقہ، یہ وہ الطاف ہیں کہ جس کو اس کا کمال مطلق اور رحیمیت مطلق، چونکہ وہاں اللہ کا، اللہ کمال ہی کمال ہے، رحیمیت و رحیم مطلق ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کوئی ایسا نظام بنائے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف رہنمائی ہو، لوگوں سے ظلم کو اٹھا لیا جائے، لوگوں کو صحیح طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو تقوی و پرہیزگاری کی طرف ہیں۔ وَمِن تِلْكَ الْمَرَاتِبِ، اور ان مراتب لطف میں سے ایک مرتبہ ہے الہدایت الایصالیہ۔ اب وہ جو میں نے ابتدا میں آپ کو گزارش کی ہے کہ دو چیزوں کی تعریفیں لکھ لیں، ایک لطف اور ایک ہدایت کے دو معنی، اب یہ وہ والا معنی ہے۔ نبی ہادی ہوتا ہے، امام ہادی ہوتا ہے، نبی ہدایت کرتا ہے، بئی معنی ارات الطریق، نبی بیان کرتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، وہ فقط راستے دکھاتا ہے، جبکہ امام
الہدایت الایصالیہ، امام وہاں پہنچاتا ہے، وہاں تک لے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہدایت کا، امام کا، یعنی ایصال الی المطلوب والا ہدایت کا معنی ہوتا ہے امام میں۔ خوب، اب یہاں سے ایک عبارت ہے، اس کو پوری توجہ کرنی ہے۔ یہ عبارت صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ عبارت بہت تفصیل سے انہوں نے نقل کی ہے اور پھر اس پر اپنا تبصرہ بھی کیا ہے۔ میرا خیال ہے ہم اس عبارت کو اور اس کے جواب کو اگر اگلے درس میں پڑھیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، چونکہ اگر سارا بھی پڑھیں گے تو یہ پھر پونے گھنٹے پر پہنچ جائے گا، اور پونا گھنٹہ پھر زیادہ ہوتا ہے سننا، تو مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں یہاں سے شروع کر دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔